بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کے لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم تفسیر تسنیم کا سلسلہ لے کے آگے چل رہے ہیں اور اس میں ہم نے جو پچھلے ہفتے عنوان ڈسکس کیا تھا اس کو من جملہ طور پر خلاصہ طور پر انشاءاللہ بیان کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کلی طور پر بحث ہماری یہ ہوئی تھی کہ قرآن مجید نے اپنے اندر نظام تکوین اور نظام تخلیقی امور کو بہت اہمیت دی ہے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ سوال پہلا پیدا یہ ہوا تھا کہ کیوں ایسا ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن مجید نے 1000 سے زیادہ آیات نظام تخلیق اور تکوین اور ان موضوعات سے متعلق ہے۔ ہم اگر باقی تمام موضوعات کی طرف دیکھتے ہیں تو بعض موضوعات ایسے ہیں کہ جس پر قرآن مجید کی 2 یا 3 آیات ہیں، بعض موضوعات ایسے ہیں جس پہ قرآن مجید کی 10 سے اوپر آیات ہیں، بعض موضوعات ایسے ہیں جس میں قرآن مجید کی سینکڑوں آیات ہیں۔ نظام انفاق پر قرآن مجید کی 300 سے زیادہ آیات ہیں، یا اسی طریقے سے بعض موضوعات ایسے ہیں کہ قرآن مجید کی 400-500 سے زیادہ آیات ان موضوعات سے مخصوص ہیں۔ لیکن اسی دوران اسی جگہ پر ہمیں ملتا ہے کہ قرآن مجید کی بعض اگر ہم تحقیق کریں، سادہ سی تحقیق کریں تو 1000 آیات سے زیادہ آیات جو ہیں وہ نظام تکوین سے متعلق ہیں، تخلیق سے متعلق ہیں، کائنات سے متعلق ہیں، کائناتی نظام سے متعلق ہیں۔ یہی سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، سمندر، ان موضوعات سے قرآن کی آیات یعنی ان موضوعات سے متعلق قرآن کی آیات گفتگو کرتی ہیں۔ لہذا اگر ہم ذرا توجہ کیجیے گا، قرآن تو ہمارے لیے ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ایک بنی نوع انسان کا ایک سلیبس ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے، ذرا توجہ کیجیے گا، ایسا کیوں ہے کہ قرآن مجید نے کسی ایک موضوع پر ایک آیت کا بھی ایک لفظ صرف استعمال کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں سمجھ میں آیا، اس کی وضاحتیں ہمیں سمجھ میں آئی اور ہم نے اس کے لیے پورا نظام سیٹ اپ کھڑا کر دیا۔ اعتکاف جو ماہ مبارک رمضان میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ ہے، صرف ایک لفظ ہے، 2 لفظ ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ خمس کا معاملہ لے لیں تو خمس کے اندر قرآن مجید کا ایک آیت بھی نہیں ہے، مکمل ایک آیت بھی نہیں ہے، لیکن ہے، موجود ہے۔ اس سے پھوٹنے والے سسٹمز ہمارے پاس موجود ہیں، یا اسی طریقے سے اور موضوعات ہیں، فقہ کے موضوعات ہیں، اسی طریقے سے باقی موضوعات ہیں۔ تو جب ہم توجہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی ان ایک لفظ کے ذریعے، مثال کے طور پر وضو کو لے لیجئے، وضو کے لیے قرآن مجید کا ایک لفظ ہے، اس لفظ پر سنی شیعہ بحث کر رہے ہیں، سالہ سال سے بحث کر رہے ہیں، ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، سنی ایک بات کرتے ہیں، شیعہ ایک بات کرتے ہیں، مکتب اہل بیت والے ایک بات کرتے ہیں، مکتب صحابہ والے ایک بات کرتے ہیں، لیکن بالآخر ایک بات ہو رہی ہے کسی موضوع پر۔ اب وہ مسح کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، بلا اگر وہ کل ہے تو کلمہ ہی نا، اتنا سا کلمہ ہے، اس پر بحث ہوتی ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے، اس پر نظریات بنتے ہیں، اس پر مکتب بنتے ہیں، اور مکاتب کے بعد پھر پوری ایک دیدگاہ بنتی ہے، اس کے مطابق پھر لوگ عمل انجام دیتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا کوئی کام ہو یا بڑا کام ہو۔ حج کو لے لیجئے، یا اسی طریقے سے زکوٰۃ کو لے لیجئے، جہاد کو لے لیجئے، تو قرآنی الفاظ ہی ہیں جن کے ذریعے سے ہم موضوعات کو واضح کرتے ہیں، علماء واضح کرتے ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اہل بیت نے اس کی وضاحتیں بیان کی ہیں، ایسا ہی ہے بالکل۔ معاملہ یہ ہے، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظام تکوین اور نظام تخلیق کی جو آیات ہیں، یہ اس لیے یہ کہ کیوں ہیں، یہ ہیں ہی کیوں؟ 1000 سے زیادہ آیات قرآن مجید میں ہوں، کسی ایک عنوان کو بیان کر رہی ہوں، کسی ایک ہدف کو بیان کر رہی ہوں، اور ہم اس کو ڈسکس ہی کبھی نہ کریں۔ وہ ہمارے نہ خطباء کے لیے، خطباء نے کبھی اس پر گفتگو کی، بالعموم کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی مجلس میں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، نہ قرآنی جو دروس تفسیر کے سلسلے ہیں، نہ ان پر کوئی اس پر بات ہو رہی ہے، تو پھر یہ آیات ہیں ہی کیوں؟ تو جواب عموماً جو دیا جاتا ہے، بالعموم وہ دیا جاتا ہے کہ جس ثابت ہو جائے کہ اللہ ایک ہے۔ تو قرآن مجید تو کے لیے تو ایک دفعہ ایک بات کر دی تو وہ تو ثابت ہو گیا، اس کے لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیات کافی ہیں۔ نظام ہستی کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نظام اس کائنات کو، کائناتی نظام کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس پر تعجب مزید یہ کہ اسی نظام ہستی کے اندر اس پر تدبر و تفکر کا حکم بھی دے دیا۔ پھر آپ جہاں بھی بالعموم 70% ان آیات کا مطالعہ کریں گے، ان آیات میں فوری طور پر خداوند عالم کہتا ہے کہ آؤ غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، اولو الالباب کے لیے نصیحت ہے۔ مختلف زاویوں سے قرآن مجید پہلے بیان کرتا ہے ان موضوعات کو، اور پھر چیلنج بھی کرتا ہے اوپر سے۔ سورہ ملک میں چلے جائیے،
آغا رفت کے ساتھ بھی ہمارے اس پر گفتگو بھی کا سلسلہ جاری رہا، اور اگر آپ خود بھی جا کے مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے خود قرآن مجید چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے جاؤ کائنات کے اندر ایک نظر دوڑاؤ، کائنات کو دیکھو، تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، پھر جاؤ جا کے دیکھو، دوبارہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ، تمہیں اس کائناتی نظام میں کسی نوعیت کا کوئی خلل اور کمی نظر نہیں آئے گی، جاؤ تحقیق کرو، جستجو کرو، دیکھو۔ اگر جس خداوند عالم نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اسی نے ہی اس شریعت کو بھی بنایا ہے، اسی نے ہی اس رسول اور ولی کو بھیجا ہے۔ لیکن اب ہمارا جو سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ خداوند عالم نے ان 1000 سے زیادہ آیات اس موضوع سے متعلق کیوں مخصوص کی ہیں؟ تو اس میں نے عرض کیا پچھلی دفعہ کہ کئی موضوعات ہیں، کئی اسباب ہیں، کئی اہداف ہیں اس کے۔ ایک سبب اس کا جو بنیادی ترین ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو خداوند عالم کی دید سے دیکھو۔ یہ ہماری پچھلی دفعہ کی گفتگو تھی کہ خداوند عالم کی دید سے اس کائنات کو دیکھو۔ اب اس میں بچے کا موضوع ہم نے تھوڑا سا سلیبس کا عنوان تھوڑا سا ڈسکس کر لیا تھا، وہ ایک جزوی عنوان تھا۔ اسی طریقے سے بڑوں کا عنوان ہے، اسی طریقے سے تمام احباب کا عنوان ہے، بشر کا عنوان ہے، بشر کا موضوع ہے۔ یہاں پر اب ایک اور میں نے 3-4 سوال لکھے ہیں، میں سے ایک دفعہ پڑھ دوں گا تاکہ آپ ان کی طرف تھوڑا سی توجہ کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ آیات کی طرف ہی جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک عنوان جو مہم ہے جو ہم نے ڈسکس کیا اور جو پہلے بھی ہم اس کو بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ خداوند عالم کے زاویے سے اس قرآن کو دیکھیں، خداوند عالم کے زاویے سے رسول اکرم کو دیکھیں، خداوند عالم کے زاویے سے آئیں کربلا کو دیکھیں، خداوند عالم کے زاویے سے خود آیات مجیدہ کو دیکھیں، خداوند عالم کے زاویے سے اس قرآن مجید کو، اس کائنات کو دیکھیں۔ تو ایک پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا اب سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات مجیدہ کا بالآخر پھر مخاطب کون ہے؟ یہ آیات ہے نا، اب بالآخر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے پڑھا کہ فَاغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، مثال کے طور پر ہم یہ پڑھا کہ جی دھو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی یہاں پر کیا بات ہے، کیا نہیں گفتگو ہوتی ہے نا، وضو ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا، یہ دو گفتگو چل رہی ہے۔ ہمیں سمجھ میں آ گئی اس کا جو مخاطب ہے وہ ہم ہیں، وضو کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ یا اس طریقے سے روزے کے بارے میں آیت آ گئی جی آپ نے اس وقت افطار کرنا ہے، اس وقت افطار نہیں کرنا، تو ہم مخاطب ہیں نا، میں مخاطب ہوں، اس کا مجھے سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے صحیح ہے۔ اس طریقے سے مثال کے طور پر کچھ اور آیات ہیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے اس کا مخاطب ہم ہیں، خداوند نے ہمیں سمجھانا۔ سورہ لقمان میں چلے جاتے ہیں تو نصیحت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی سمجھ میں آ گئی اس کا مخاطب ہم ہے۔ یا الذین آمنوا کہہ دیا تو سمجھ میں آ گئی جی خداوند عالم ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ ان آیات 1000 سے اوپر آیات کے اندر جو احکامات ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ یہ دوسرا عنوان ہے۔ یہ بالآخر اس کا مخاطب کون ہے؟ میں مخاطب ہوں تو میرے سے کیا مطلب ہے؟ والسماء والطارق کیا کروں میں اس کا؟ یعنی سورہ طارق پورا جو ایک عنوان ڈسکس کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے قرآن مجید کی باقی صورتیں ہیں، اس کا مخاطب کون ہے؟ اگر کوئی اور ہے تو ٹھیک ہے، بالخصوص میں ابھی ایک نظام کائنات سے متعلق آیات کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ان کا مخاطب ناسا کا ادارہ ہے، اگر ان کا مخاطب یورپین سائنسدان ہے، اگر ان کا مخاطب جو ہے وہ امریکہ میں موجود سائنسدان ہیں چاہے پوری دنیا سے ہوں، وہ مخاطب ہیں تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے جی وہ مخاطب ہے۔ اگر مخاطب ہم ہیں یا مسلمان ہیں یا اہل اسلام ہیں تو پھر یہ آیات ہم سے کچھ نہ کچھ تو کہنا چاہ رہی ہوں گی نا، تو وہ کیا کہنا چاہتی ہیں آیات؟ اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے، اس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے، سادہ سا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسرا جو عنوان کل ڈسکس کیا آپ کے سامنے، وہ جو پچھلی دفعہ جو ڈسکس کیا تھا الہی دید سے دیکھنے کا، تو ایک روایت ہے اس کو اس ذیل میں بیان کر کے میں انشاءاللہ موضوع کو یہاں ختم کروں گا اور پھر ہم آیات کی طرف جائیں گے۔ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، اور وہ روایت ہے میں نے یہاں لکھی آپ کے سامنے نمبر 5 پر، ذرا توجہ کیجیے، دیکھیے کیا لکھا ہے۔ اتقو، مکمل روایت یہ ہے، ہم نے اس کا ایک حصہ پڑھنا لیکن مکمل آپ کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اکرم دونوں مکاتب میں موجود ہے، یعنی مکتب صحابہ میں اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام میں بھی اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اتقو فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، مومن کی زیرکی سے، مومن کی یعنی جو مومن کی سمجھداری سے بچو۔ فراست سمجھداری کو کہا جاتا ہے نا، مومن کی سمجھداری سے بچو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ خداوند عالم کی دید سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ
مومن کی علامت بھی ہے یہ ہے. اگر امیر المؤمنین کی جو خطاب ہے جو انہوں نے مومنین کی علامات بیان کی ہیں، وہاں پر بھی اگر جا کے دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ امیر المؤمنین بھی بیان کرتے ہیں مومنین کی علامت میں تھے کہ وہ اللہ کی دید سے دیکھتا ہے. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. تو سب سے پہلے معاملہ یہ ہے کہ ہمارا سوال پیدا ہو گیا کہ اللہ کی دید ہوتی کیا ہے، اور پھر یہ مومن اللہ کی دید سے دیکھتا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ ایک سادہ مطلب ہے، ایک عموماً سادہ مطلب ہے کہ جی اس رسول اکرم نے خداوند عالم نے کہا کہ رسول اللہ کے رسول ہیں، تو لہٰذا مومن نے بھی کہہ دیا اللہ کے رسول ہیں. ایک معاملہ یہ ہے. خداوند عالم نے کہا کہ علی مرتضیٰ امام ہیں، تو ہم نے بھی کہہ دیا جی امیر علی مرتضیٰ علیہ السلام جو ہے وہ امام ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ایسا حکم ہے، ہم نے بھی کہہ دیا ایسا ہے. ایک موضوع سادہ سا یہ ہے عنوان. لیکن اس کو تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیے. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. مومن کی وطیرہ، مومن کی خصوصیت، مومن کی ایک، اور رسول اکرم کہہ رہے ہیں بچو، مومن کی سمجھداری سے بچو، کیونکہ وہ جو دیکھ رہا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے جو اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی اس کائنات کے بارے میں جو اللہ کا زاویہ دید ہے، مومن کا وہ زاویہ دید ہے. اس کائنات کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، اس رسول کے بارے میں، اس نظریہ امامت کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں، گھروں کے بارے میں، گھر کے امور سے متعلق، بچوں کے امور سے متعلق، تربیت کے امور سے متعلق، اقتصاد کے امور سے متعلق، تمام موضوعات سے متعلق اس کی دید اور اللہ کی دید ایک دید ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ عام بات ہو رہی ہے، مومن کی بات ہو رہی ہے. ائمہ کی تو بات یہ بھی نہیں ہو رہی. ائمہ تو اس سے بالا تر ہیں، اس کو چھوڑیے آپ. لہٰذا اب توجہ کیجئے. لہٰذا اگر ہم اب دیکھتے ہیں تاریخ میں، اگر دیکھتے ہیں کہ کسی کو خاص زمانے میں جنگ بدر میں بدر سمجھ نہیں آ رہی، تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ طبقہ پھر اللہ کی دید سے نہیں دیکھ رہا. کسی کو عہد سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ اللہ کی دید سے نہیں دیکھ رہا. کسی کو رسول اکرم کی تحریک سمجھ نہیں آ رہی، یہ اللہ کی دید سے نہیں دیکھ رہا. کسی کو امامت سمجھ نہیں آ رہی، یہ اللہ کی دید سے نہیں دیکھ رہا. کسی کو مہدویت سمجھ نہیں آ رہی، یہ اللہ کی دید سے نہیں دیکھ رہا. تو لہٰذا پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آنے والی ہے. لیکن ابھی جو ہمارا موضوع ہے یہ تو ہو گیا وسیع موضوع. ابھی ہمارا موضوع یہ ہے کہ اگر اس کائنات کو دیکھنا ہے تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ مومن اللہ کی دید سے دیکھتا ہے. تو اللہ کی دید کیا ہے اس کائنات کے بارے میں؟ اب مومن کی دید کیا ہے اس کائنات کے بارے میں؟ اس بارے میں 1000 آیات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں ابھی تک 1000 آیات تو سائڈ پر ہیں ہمارے لیے. ہم نے تو کبھی اس موضوع میں سوچا ہی نہیں ہے. لہذا یعنی ایمان کے اس مرحلے پر ہم نہیں پہنچ پائیں گے جب تک خداوند عالم کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے. اور خداوند عالم کے احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ ان 1000 آیات سے متعلق غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، سمجھنا ہے. تب جا کے معاملات کسی نہ کسی جگہ پر ٹھہرتے ہیں. تو پہلا تو عنوان یہ تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ پچھلے درس سے مربوط کر کے اس کو یہاں پر سمیٹ دو. اب آئیے، اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو میں کچھ، ہم نے جو پچھلی آیات پڑھ لی تھی وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. ایک دفعہ صرف میں آخری جو آیت ہے وہ دہرا لوں تاکہ اس سارے کے سلسلے کو میں آپس میں جوڑ دوں. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آیت تھی وہ آیت میں کہا کہ جو آیت نمبر 45 تھی اس کے اندر خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اس کائنات پوری کی پوری کو میں نے خلق کیا ہے. اب اللہ خالقہ، خداوند عالم نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، ان کی کچھ اقسام کو بتایا. اس کے بعد کا یخلق اللہ ما یشاء. خداوند عالم کی مشیت کے مطابق خداوند عالم کی یہ تخلیقات ہوتی رہتی ہیں. وہ جو کچھ چاہتا ہے اس کی مشیت کے مطابق تخلیق ہو رہا ہے. پہلے ہو رہا تھا، اب ہو رہا ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا. وہ مشیت الہی کے مطابق سب ہو رہا ہے. آگے دیکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں ایک نقطہ ہے، میں پہلے بیان نہیں کر سکا تو میں ضرور آج بیان کروں گا. اس کو کہیں ضرور نوٹ کر لیں. کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. خداوند عالم نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ علی کل شیء قدیر کا دعویٰ کیا ہے. خداوند عالم کے متعلق خداوند عالم تمام امور پر قادر ہے. تو عموماً ہم جو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نا، تو وہ تھوڑا سا ایک یعنی مناسب ترجمہ نہیں ہوتا. ذرا توجہ کریں، خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے، ایسا ترجمہ کرتے ہیں. دیکھیں یہاں بھی ایسا ہی لکھا ہے. آغا محسن نجوی کا ترجمہ میں نے کافی پیسٹ کیا، یہاں پہ لکھا ہے قدیر کا مطلب، جہاں تھوڑی توجہ کیجیے گا، اگرچہ اسی کے ذیل میں آ جاتا ہے لیکن ذرا سمجھنے کی توجہ کی ضرورت ہے. قدیر کا مطلب جہاں پر قدرت کا ایک مسئلہ ہے وہاں پر پیمائشوں کا مسئلہ ہے. قدر ہمارے لیے، ہمارے سورہ لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں قدرہ کا معاملہ ہے، پیمانوں کا معاملہ ہے. خداوند عالم
تمام کے تمام کائنات کے تمام کے تمام امور کے پیمانے معین کرنے والا ہے، قدرت والا۔ قدرت کا مفہوم ہے ہی اپنی جگہ، جس کے پاس قدرت نہیں وہ پیمانے کیسے معین کر سکتا ہے؟ لہذا تخلیق کے پیمانے خداوند عالم کے ہاتھ میں ہیں، تخلیق کرنے کے پیمانے خداوند عالم کے پاس۔ جہاں قدرت موجود ہے وہاں تقدیر کا جو معاملہ ہے وہ بھی خداوند عالم کے ہاتھ میں ہی ہے۔ لہذا اس کو تھوڑا سا پیمانوں کو ذہن میں رکھ کے سوچیے گا۔ آگے دیکھیے، لقد انزلنا آیات مبینات، اب یہاں پر خداوند عالم بڑے واضح انداز میں کہہ رہے بے تحقیق ہم نے حقیقت کو بیان کر دیا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ ہم مادی انداز میں سمجھائیں، ہم نے مادی طور پر بھی سمجھا دیا۔ پہلے معنوی انداز میں بتایا تھا، آیہ نور سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم نے معنوی انداز میں بتایا، نور کی مثال دی، ظلمات کی مثال دی، تمہارے لیے ہم نے آسان کر کے مثالیں بیان کرنا شروع کر دی، سمندر کی مثال دی ہم نے۔ اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو محسوس انداز میں یہ سمجھا دیا کہ کیا، لقد انزلنا آیات مبینات، کہ ہم نے حقیقت بیان کرنے والی واضح آیات نازل کر دی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، خداوند عالم جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہدایت اسی کرتا ہے جس کی مشیت ہوتی ہے، جو خداوند عالم کی مشیت میں آتا ہے۔ مشیت کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے پہلے بھی، جو فطری اس کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ خداوند عالم نے کسی کو جیت دینی ہے، فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، جیت دینی ہے، جو فطری تقاضے اس کے پورے کرتا ہے اس کی جیت ہونی ہے۔ فطری تقاضے کے بغیر وہ نہیں، وہ مشیت نہیں ہے، وہ ایک اور موضوع ہے، اس کو پھر وہ معجزہ ہے یا جو بھی ہے وہ الگ موضوع ہے۔ آگے دیکھیے، ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا اور ہم نے دیکھ لیا تھا۔ یہ چند موضوعات، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اگر نہیں لیا تو میں ایک دفعہ پھر یوں رکھ دوں، دیکھ لیں، اگر ہو سکے تو اس کا اسکرین شاٹ آپ لوگ لے لیں تاکہ یہ آپ موضوع آپ کے پاس، یہ لے لیا ہوگا اسکرین شاٹ۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے، مومنین کے سامنے تمام آیات واضح ہو گئیں۔ سائنسی طور پر بھی ہم نے، سائنسی کہنا اچھا نہیں لگتا مجھے، یعنی حصی طور پر، مادی طور پر، یعنی مادے کے انداز میں ہم نے بات سمجھا دی۔ اب دیکھیے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اب توجہ کیجیے گا، کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ جس وضاحت کے ساتھ قرآن مجید نے یہ باتیں بیان کی ہیں، جس صراحت کے ساتھ بیان کی ہیں، تو اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ان کے پاس، اتنی واضح باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا آمنا باللہ وبالرسول، ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، ہم اللہ کے نظام پر ایمان لے آئے، ہم نے اعتماد کر لیا اللہ کے نظام پر، جس وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے۔ وَأَطَعْنَا، اور ہم اسی کی ہی پیروی کریں گے، اسی کی اطاعت کریں گے۔ یہ تو بات کر دی، افراد کر دیتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، ثم ہوتا کیا ہے، ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک تعداد ایسی ہے کہ جو پلٹ جاتی ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد خود کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، جی اللہ کے فیصلے ہی ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، بہترین ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد، ثم یتولی فریق منہم من بعد ذالک، اس کے بعد ایک طبقہ پلٹ جاتا ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ طبقہ مومن نہیں ہے، اگرچہ آپ کو محسوس تو ہو رہا ہوگا کہ یہ مومن ہے، امکان ہے، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مومن ہے، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں، یہ شروع سے ہی مومن نہیں تھے، یہ شروع سے ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ مومن کبھی بھی جھجکتا نہیں ہے، مومن کبھی بھی تردد نہیں کرتا، کیونکہ اتنی وضاحت کے ساتھ ایک بات ہو چکی ہے، دوبارہ آئے سرے تو نہیں ہونی نا بات چیت۔ آگے چلیے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب توجہ کیجیے، بڑی خوبصورت بات ہے، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب وہ پلٹ گئے نا، اب وہ پلٹ گئے ہیں، تو اب کہا جا رہا ہے ان کو دوبارہ دعوت دی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، دہرایا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ اور رسول نے سسٹم بیان کیا تھا، یاد نہیں ہے تمہیں، ساری باتیں سمجھ میں آ گئی تھیں، تو پلٹو اللہ اور رسول کی طرف، احکامات میں، اقتصادی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، ہر معاملے میں جو اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا وہی نہیں کرنا تھا، طے نہیں ہوا تھا، تمہیں سمجھ میں آ گئی تھی، پھر کیا ہوا، پلٹ کیوں گئے؟ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، امکان ہے گھریلو طور پر کوئی جھگڑا ہو گیا ہو، امکان ہے نجی معاملات میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہو، اقتصادی طور پر، اجتماعی طور پر، سیاسی طور پر، تعلیمی طور پر، تربیتی طور پر، کسی بھی آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے، افراد کا آپس میں کسی نوعیت کا کوئی جھگڑا ہو جائے، یا اس کے علاوہ جھگڑا بھی نہ ہو، تو جو فیصلے خداوند عالم اور اس کے رسول نے کیے ہیں، جب تمہیں اس کی طرف بلایا جاتا ہے، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق ان فیصلوں کو قبول نہیں کرتا، جو اللہ اور اس کے رسول نے فیصلے کیے ہیں ان کو پسند نہیں آتی بات۔
وَإِلَّمْ آگے دیکھیے وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اس کی طرف توجہ کیجیے گا۔ اب وہ مانے تو نہیں، اعراض تو انہوں نے کر لیا، منہ پھیر لیا انہوں نے، لیکن اللہ کتنی یعنی دیکھیں یعنی کتنے خوبصورت انداز میں خداوند عالم نے جسے کہتے ہیں نا عکاسی کی ہے، پورا آپ سمجھیں کہ پورا سینیریو سامنے رکھ دیا ہے کہ جب ان کے حق میں کوئی بات ہوتی ہے تو بڑے بھاگے ہوئے رسول اکرم کے پاس آتے ہیں، جب ان کے حق میں کوئی بات ہوتی ہے تو بڑا بھاگا بھاگا جی 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 بالکل بالکل جی جی ہم تو اطاعت کرتے ہیں، جو ہم تو ہیں ہی ایسے، لیکن جب ان کے مزاج کے مخالفت میں کوئی بات ہوتی ہے تو اعراض کر جاتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ طبقہ مومن نہیں۔ خداوند عالم نے دیکھیں کتنے واضح انداز میں آیا نور بیان کی، اس کے بعد وضاحت کی، دو گروہوں میں تقسیم کر دیا، مومنین کا بتایا، نور ان کے حصے میں ہے، مظلمین کا بتا دیا، ظلمات ان کے حصے میں ہے، پھر پوری تفصیل سے اس کی مادی مثالیں بھی دے دیں، ہر چیز واضح کر دی۔ اب تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے درمیان ایک لوگوں کی تعداد ایسی ہے کہ جو اوپر سے تو بڑا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کرتے ہیں، لیکن پھر پلٹ جاتے ہیں۔ وجہ امکان ہے ان کو لالچ و حکومت ہمیں مل جائے، حکومت نہیں ملی پلٹ گئے، امکان ہے ان کو کچھ لالچ ہو، پیسے کا لالچ ہو، کچھ بھی لالچ ہو، اگر پیسہ اور حکومت مل جائے تو بڑے بھاگ کے ساتھ رہتے ہیں، اگر نہ ملے تو ساتھ نہیں رہتے۔ لیکن اس کے مد مقابل مومنین کیسے ہیں؟ یعنی اس کے مد مقابل مومنین کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے سر فہرست جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، ان کو کسی حکومت کا لالچ نہیں ہے، ان کو بلکہ پہلے ہی بتا دیا رسول اکرم نے کہ حق تمہارا ہے لیکن ملے گا پھر بھی نہیں۔ وہ کیسے ایمان کے ساتھ مملو ہیں، ایمان سے وہ کیسے یعنی اصل ایمان کو ان سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اچھا اس کی مثال ہمارے یہاں بھی ایسی ملتی ہے، بعض افراد ایسے سمجھیے کہ بات کیا قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، ذرا نا اس کے مفہوم کو سادہ انداز میں بیان کرتا ہوں۔ کسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہوں یا کسی جگہ پر آپ کام کرتے ہوں، اگر آپ کو کوئی اہم پوسٹ ملے تو آپ بھاگ بھاگ کے اس کمپنی کے لیے اچھے ہوتے ہیں آپ، لیکن اگر آپ کو پوسٹ نہ ملے تو آپ خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دین کے معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر مجھے مسجد مل گئی اور مسجد کا میں پیش نماز ہو گیا تو بڑا دین بتاؤں گا، اگر میں پیش نماز نہیں ہوں ختم، بات دین بھی گیا، سب گیا، دینی احکامات بھی گئے۔ اگر میرے حق میں کوئی فیصلہ اچھا ہو رہا ہے تو جی الحمدللہ رسول اکرم نے فرمایا، اگر میرے حق میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تو یعنی ایسے ہوتے ہیں افراد، ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں یہ، ہمارے یعنی واقعی ہمارے یہ معاشرے کی ہی باتیں ہیں، چاہے وہ امامہ والا بندہ ہو کوئی، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ مرد ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، کوئی بھی ہو۔ لہذا خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کو رسول اکرم کے فیصلے، اللہ کے فیصلوں پر پورا اعتماد ہو، پورا ایمان ہو، چاہے اس کے فائدے میں ہو چاہے اس کے فائدے میں نہ ہو۔ فائدہ ڈھونڈنے کے لیے تھوڑی آئے تھے، خداوند عالم نے کائنات کی حقیقت بیان کی تھی، اس حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کیا تھا۔ پیسے اور فائدے کی تو بات یہ کہاں سے آ گئی بات؟ لہذا یہاں یہ بات ہوئی ہے، تو یہ ایک مزاج بشر ہے جس کو خداوند عالم نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ دین کو اس طریقے سے نہ لینا۔ آگے دیکھیں، اب یہ جو ایسے افراد ہیں نا، ان کے بارے میں کیا ہے، ان کے بارے میں کیا عنوان ڈسکس ہوا اگلی آیت میں دیکھیے کیا کہہ رہا خداوند عالم، افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ہاں ان کے دلوں میں بیماری ہے، یقیناً ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ امرتابو، یا نا ریب ہے ان کے دل میں، کھٹکا لگا ہوا ہے، یہ ایمان ہی نہیں لائے سیدھے طریقے سے، نہ رسول پر اعتماد کرتے ہیں، نہ اللہ پر، نہ امام پر، بس گزارا چلایا ہوا ان لوگوں نے۔ امرتابو کلمہ ہے، امرتابو ریب، شک۔ میں اردو میں ترجمہ پڑھتا ہوں، کیا لکھا ہے؟ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا انہیں کوئی شبہ یا ڈر ہے کہ کہیں اللہ اور ان کا رسول ان کے ساتھ ظلم نہ کر دیں؟ یعنی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اتنا بھی نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے بارے میں ظلم کریں گے؟ یعنی ظلم کا کلمہ تم اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں استعمال کرنے لگے ہو، یا تمہارے تفکرات میں اس طرح کی کوئی نوعیت ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو واقعہ عفق جب میں نے ڈسکس کیا تھا تو وہاں بیان کیا تھا حضرت یعنی امہات المؤمنین عائشہ کے بارے میں، اگر آپ کو یاد ہو، واقعہ سنی کتابوں میں موجود ہے اور یعنی صحیح السند روایت میں موجود ہے کہ کیا کہا کہ رسول اکرم کے بارے میں کتنی دفعہ کہا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صحیح تو نہیں سمجھ بیٹھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کتنی دفعہ یہ جسارت کی، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بدتمیزی تک کی، چھوٹے چھوٹے معاملات میں آگے سے زبان درازی کی، چھوٹے چھوٹے معاملات میں رسول اکرم کے دل کو تکلیف پہنچائی۔ یہ انہی کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں۔ پوسٹ مل گئی تو اسلام سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، پوسٹ نہیں ملی تو اسلام کیا۔
کچھ باتیں ہیں، یہ ساری باتیں نہیں ڈسکس کر سکتے، لیکن اگر واقعی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ایک چند طبقوں کے پاس جو رسول اکرم کی وفات یا شہادت کے بعد جن کے پاس کچھ پوسٹیں آئی ہیں، اگر ان کے پاس پوسٹ نہ آتی نا، تو قیامت والے دن آپ جا کے دیکھ لیجئے گا کہ یہ لوگ ارتداد کے سب سے بڑے ہیڈ ہوتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے مرتد ہو جانا تھا اگر یہ پوسٹیں نہ ملتی۔ بہرحال اشارہ ہی کروں گا، زیادہ تفصیل بیان نہیں کروں گا، آپ باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ افی قلوب مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ام ارتابو، یا یہ مرتد نہیں، یہاں پر ارتابو یعنی ان کے دلوں میں ڈر ہے، یہ ریب یعنی شک، ان کے دلوں میں شک ہے، شبہ ہے، ام یخافون، یا وہ خوف کھاتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم مخالفت میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کر دیں گے، یہ تمہیں اللہ کے رسول کے بارے میں اتنا بھی نہیں پتہ کہ وہ غلط فیصلہ کریں گے۔ بل اولئک ہم الظالمون، بلکہ پتہ ہوں کیا معاملہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے بلکہ یہ خود ظالم ہے۔ اس طرح کا نظام فکری رکھنا اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، یہ خود ظلم کی ابتدا ہے، یہ خود ظلم ہے۔ میں ابھی صرف آیات کی ترجمہ کر رہا ہوں، اور میں نے ابھی کوئی تفسیری عنوان بیان نہیں کیا۔ آگے دیکھیے، انما، یہ دو آیات ہیں، بہت مہم آیات ہیں، ان کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ اس کے مد مقابل آ جائیے، یہ ایک طبقہ تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سورہ نور سے نور اور ظلمات کو بیان کیا گیا، اس کے بعد نور کی الگ وضاحت ہے، ظلمات کی الگ نوات ہے، صاحبان نور کی الگ وضاحت ہے، صاحبان ظلمات کی الگ وضاحت ہے، صاحبان نور کی اطاعت کرنے والوں کی الگ وضاحت ہے، بالکل دو الگ الگ یعنی کیٹیگرائز کر کے خداوند نے بیان کیا۔ اب اوپر ان کو بیان کر دیا کہ جن کو کہا جاتا ہے ایمان لو، وہ ایمان لاتے ہیں، ان کے مخالفت کو فیصلہ ہو جائے، کہتا ہے اللہ نے ظلم کر دیا، ان کا تفکر ایسا ہے۔ اس کے مد مقابل بسم اللہ کہ کہہ رہے انما حصر کا معنی دیتا ہے، پہلے بھی اس کو بیان کیا، صرف اور صرف جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ، جب مومنین کو، انما کان قول کو چھوڑ دیں، یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، انما کان قول المؤمنین، تو مومنین صرف اور صرف یہ کہتے ہیں، یہ یوں ہے، ذرا آسان کر کے بتایا ہے، انما کان قول المؤمنین، مومنین صرف اور صرف ایسے بولتے ہیں، ان کی گفتگو ایسے ہوتی ہے، ان کا طرز فکر ایسا ہوتا ہے، کب؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کو، جب اللہ اور ان کے رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ کوئی معاملات ہو سکتے ہیں نا، فیصلہ سے مراد یہاں پر فیصلہ بھی ہے، فیصلہ سے مراد یہاں پر حکم الہی بھی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے لب کشائی کی ہے تو ختم، ان کے دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے، میرا فائدہ میرا نقصان، یہ باتیں ہی نہیں ہوتی، ان کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ ان یقولوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہماری ذمہ داری یہ ٹھہری کہ ہم نے اطاعت کرنی، اور بات ختم۔ واولئک هم المفلحون، یہی وہ طبقہ ہے کہ جو فلاح پانے والا ہے، یہی وہ طبقہ ہے کہ جو فلاح پانے والا ہے۔ اب دیکھیے گا، فلاح کیا چیز، کسے کہتے ہیں ہم عربی میں؟ فلاح عموماً کسان کو کہا جاتا ہے نا، فلاح کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، فلاح، خداوند عالم نے اس کائنات کے اندر تکوینی مراحل رکھے ہر کام کے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہر وہ فرد جو تکوینی مراحل کو طے کرے گا سمعنا اور اطاعت کرنے کے معاملے کے، تو وہ نتیجتاً خود بخود کامیاب گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے صرف کہہ دیا، نہیں، یہ کہنا مفلحون بتا رہا ہے کہ اس کے فطری تقاضے سارے پورے کرنے ہیں۔ کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کی جو ضروری کھاد ہے وہ ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے بعد پانی دیتا ہے، سورج اپنا کام کرتا ہے، جو کرتا ہے طبعی طور پر، فطری طور پر وہ کھیت اپنا پھل دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب مومنین کہتے ہیں سمعنا واطعنا، تو یہ بیج بو دیا، اب اس کے بعد اس کے سارے تقاضے پورے کرتے ہیں تو خود بخود ہی کیا ہو جاتا ہے، وہ مفلحون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کلمہ مفلحون کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں نیچے میں نے لکھا ہے قرآنی اسلوب تفکر میں، اولئک هم المفلحون کا مطلب کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون کا مطلب یہ ہے کہ طبعی اس کے فطری تمام تقاضے جو پورے کرتا ہے وہ ہوتا ہے کون؟ فلاح پانے والا، وہ ہوتا ہے کامیاب ہونے والا۔ آگے دیکھیے، آگے آیت بالکل اس معاملے کو مکمل کر رہی ہے، کیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور خداوند عالم کے اس پورے نظام ہستی کو دیکھتے ہوئے اس کے آگے جھک جائے،
یخشا ڈرنا نہیں ہوتا، پہلے بھی عرض کیا، ڈرنا کا مفہوم نہیں ہے یہاں پر، یعنی انسان کسی کی عظمت کو دیکھ کے اس کے آگے جھک جائے، اسے کہتے ہیں خشوع، یخشا اللہ. تو اللہ کے نظام کے آگے جو خاشع ہو جائے، وَيَتَّقِ اللَّهَ وَيَتَّقَهُ، اور کیا، اور نافرمانی سے بچنا شروع کرے. اولئک هم الفائزون، اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخری کامیابی بھی نصیب ہو جائے گی. فائز یعنی تمام کامیابیوں کے بعد کی جو آخری کامیابی ہے وہ بھی ان کے نصیب میں ہے. اب یہاں پر دیکھیں دو الگ الگ گروہوں کا پورا تعارف پیش کیا ہے قرآن مجید نے. تو لہٰذا اب یہاں پر اگر میں پوری تمام امور کو اگر سمیٹنا چاہوں تو یہ ہے کہ آیہ نور کے بعد سے لے کر اب تک کا جو پورا سلسلہ ہے اس کے اندر خداوند عالم نے آیہ نور کے بتانے کے بعد، اس کے مصادیق بتانے کے بعد، سائنسی امور بتانے کے بعد، تحقیقات اور پوری سب بتانے کے بعد کہا کہ دیکھو تم لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہو. ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ ایک حصہ ان لوگوں کا ہے کہ جو رسول اکرم پر ایمان اور اللہ کے نظام پر ایمان اس وقت تک لاتے ہیں جب تک ان کے مزاج کے مطابق کوئی بات ہوتی ہے. جب ان کے مزاج سے مختلف کوئی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں. اب امکان ہے اس میں سونا جاگنا مراد ہو، آپ کا دل ہے رات کو سوئیں رات کو جاگیں، آپ کا دل ہے پتہ نہیں کیا کیا کریں. سونا جاگنا مراد ہو، دن کا شیڈول مراد ہو، اقتصادی نظام کمانے کا طریقہ مراد ہو، آپ کا دل سود لینے پہ ہے، آپ کا دل کسی چیز پہ، آپ کو کسی چیز کا فائدہ ہو رہا ہے. کائنات کے اندر تمام امور کے اندر اگر میرے مزاج کے مطابق ہے تو میں قبول کر لوں گا، اگر مزاج کے مطابق نہیں ہے تو میں قبول نہیں کروں گا. خدا نے کہا یہ مومنین نہیں ہے. اگر آپ نے آیت دیکھی ہو تو خداوند عالم نے انکار کیا ہے کہ یہ طبقہ مومن نہیں ہے. بس مومن وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے جو کہہ دیا وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے تمام کے تمام فطری تقاضے پورے کرتے ہیں. وہ لوگ کامیاب اور کامران. یہاں تک ایک سلسلہ ہے سورہ نور کا جس کو ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد ایک نیا سلسلہ ہے جس کو انشاءاللہ ہم اس کے بعد شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف ایک میں موضوع تھوڑا سا رہ گیا اس کو میں بیان کر دوں. ہماری جو میں نے حدیث بیان کیا نا اس کو تھوڑا سا ایک جملے میں مزید اس کو کھول دوں پھر میں ختم کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ المؤمن ینظر بنور اللہ، یہ رسول اکرم کی روایت ہے کہ مومن جو ہے، اس پر تھوڑی توجہ کیجیے گا، اگر ضرورت پڑے تو میں اگلے ہفتے اس پر ضرور بات کروں گا. یہ روایت بہت مہم ہے، یعنی یہ روایت بہت، میں نے یہاں پر اس کا حق ادا نہیں کیا، بس اشارہ کیا تھا کہ آپ ایک دفعہ نظام کائنات کو دیکھنا ہو تو مومن اللہ کی دید سے دیکھتا ہے، نظام امامت کو دیکھنا ہو مومن اللہ کی دید سے دیکھتا ہے، شرعی مسائل کو دیکھنا ہو مومن اللہ کی دید سے دیکھتا ہے. اب یہاں پر ایک موضوع صرف اہم میں بیان کرنا چاہوں گا. زندگی میں ہر انسان کے لیے اہم اور مہم کچھ چیزیں ہیں. میرے لیے یہ جسے ہم عموماً کیا کہتے ہیں، میری پریورٹیز میں یہ آتا ہے. مومن کی پریورٹیز اللہ کی دید سے ہوتی ہیں. یہ بہت مہم معاملہ ہے. میں نے کب کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کب تجارت کرنی ہے، کب تجارت نہیں کرنی، کب کمانا ہے، کب نہیں کمانا، کب خرچ کرنا ہے، کب خرچ نہیں کرنا، ایک ایک معاملہ. مومن کی دید اللہ کی دید ہوتی ہے. یہ روایت ہماری پوری زندگی پر چھائی ہوئی ہے. تو لہٰذا اس روایت پر غور کیجیے گا. اگر ضرورت پڑی تو میں اگلے ہفتے انشاءاللہ اس روایت پر ضرور گفتگو کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ